نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی طرف قیامت والے دن اللہ دیکھے گا بھی نہیں۔ اشیمۃ زان، ایسا شخص جس کے کچھ بال سفید نکل آئیں اور اس کے باوجود وہ بدکاری کرے۔ وعائل مستکبر، دوسرا وہ شخص جو لوگوں سے سوال کرتا ہے، مانگ کر کھاتا ہے اور اس کے باوجود وہ تکبر کرتا ہے۔ ورجل جعل اللہ بضاعته لا یشتری الا بیمینہ، تیسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے، اسے کاروبار دیا ہے اور وہ اپنا مال بیچتے وقت قسم کھاتا ہے۔ ولا یبیع الا بیمینہ، اور اسی طرح مال خریدتے وقت بھی قسم کھاتا ہے۔ یہ معجم الکبیر لطبرانی کی روایت ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بندوں کا ذکر فرمایا اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، یا یہ معنی بھی کیا جا سکتا ہے کہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ یہ پکاریں گے، اللہ کو اپنی طرف متوجہ کریں گے، بلائیں گے، مگر اللہ ان کی طرف نہیں دیکھے گا۔ یہ اللہ کے غضب کی ایک نشانی ہے کہ اللہ ان لوگوں سے ناراض ہوگا، اور اللہ کی ناراضی یقیناً آدمی کی تباہی کا سبب ہے، اور اس تباہی کا سبب بننے والے تین قسم کے لوگ ہیں تو اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے گناہگار ہیں۔ یہاں کسی کافر کا ذکر نہیں ہوا، کسی مشرک کا ذکر نہیں ہوا، والدین کے نافرمان کا ذکر نہیں ہوا، جو بڑے بڑے گناہگار ہیں ان کا ذکر یہاں نہیں ہوا۔ یہ وہ گناہگار ہیں جن گناہوں کو آج ہم شاید معمولی سمجھتے ہیں۔ ہم اپنا سودا بیچنے کے لیے قسم کھا جاتے ہیں، ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ ہم یہ کتنا بڑا قدم اٹھا رہے ہیں۔ ہمارا یہ کاروبار میں اٹھایا ہوا جو قدم ہے، جس پہ ہم نے قسم کھائی ہے، یہ ہمیں جنت سے محروم بھی کر سکتا ہے، یہ ہمیں اللہ کو ناراض کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ مگر آج کل جتنی دیر تک قسم نہ کھائی جائے، نہ مال بکتا ہے نہ مال آدمی خریدتا ہے۔ جو آدمی قسم کھا لیتا ہے، اگلا آدمی مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ قسم کھا رہا ہے، وہ اپنے مال کو بیچنے کے لیے قسم کھاتا ہے، مال تو اس کا شاید بک جائے، دنیا کا یہ تھوڑا سا منافع تو اسے مل جائے، مگر قیامت والے دن کی حقیقی کامیابی سے وہ محروم رہ سکتا ہے۔ اب یہ تین قسم کے لوگ، ان کا ذکر ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے۔ پہلے جو حدیث مبارکہ پڑھی تھی اس میں تھا کہ بوڑھا زانی، جو بوڑھا بدکار ہے، آج یہاں اس بوڑھے کی نشاندہی بھی کر دی کہ کتنا بوڑھا ہو۔ ایک سوال امت کے ذہنوں میں یہ بھی آ سکتا تھا کہ چلیں یہ تو بوڑھوں کے لیے ہے، ہم تو ابھی جوان ہیں۔
70 سال کی عمر میں اپنے بال کالے کر کے بھی ہم اپنے آپ کو جوان سمجھتے ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ہے۔ آپ نے یہ وضاحت فرما دی کہ ایسا شخص جس کے بالوں میں سفید بال اگائیں، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ 40 سال کے بعد 45 سال کی یا 50 سال کی عمر میں آدمی کے سفید بال نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی داڑھی میں یا سر میں اس کے سفید بال نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ آپ بوڑھا مراد نہ لیں، آپ یہ عمر مراد لے لیں کہ جو 40 سال کے بعد 45 سال یا 50 سال کی عمر میں یہ بدکاری نہیں چھوڑتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ یہ ایک ہمارے ذہنوں میں سوال آ سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کو بوڑھوں کے ساتھ خاص کیا ہے۔ آج ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ بوڑھا کسے کہا جاتا ہے، شریعت نے بوڑھا کسے کہا ہے۔ دوسری روایت میں شیخن کے الفاظ ہیں۔ شیخن کا مطلب واقعی ایسا بوڑھا جس کے تمام بال سفید ہو جائیں، مگر آپ نے مزید وضاحت فرما دی کہ ایک شخص جو 40 45 یا 50 سال کی عمر میں بھی اس گناہ سے باز نہیں آتا، اب وہ بوڑھے ہونے تک بھی باز نہیں آئے گا۔ اگر زندگی میں کہیں اس سے خطا ہو گئی تو اپنی جوانی میں اس نے توبہ کر لی، اس کا گناہ تو اللہ معاف کرنے پہ قادر ہے۔ اگر اس نے سچے دل سے توبہ کی ہے، اللہ اس کا گناہ معاف کر سکتے ہیں۔ اگر 40 سال کے بعد بھی وہ اس لت میں گرفتار ہے، وہ اس گناہ کو نہیں چھوڑتا، پھر وہ بوڑھا ہونے تک یہ گناہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے وضاحت فرما دی کہ جس کے داڑھی میں سر میں سفید بال نظر آنا شروع ہو جائیں، اس کے باوجود بھی وہ بدکاری نہ چھوڑے، زنا نہ چھوڑے، تو قیامت والے دن وہ اللہ کی نظر رحمت سے محروم رہے گا۔ دوسرا وہ شخص جو متکبر فقیر ہے، جو لوگوں سے مانگ کر کھاتا ہے اور لوگوں کو ہی آنکھیں دکھاتا ہے، غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، کھاتا تو مانگ کر ہے مگر لوگوں کے سامنے اس طرح اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ میرے حق حلال کی کمائی ہے، میں بڑا لینڈ لارڈ ہوں، لوگوں کو اپنی دوسری حیثیت باور کرانا چاہتا ہے۔ یہ تکبر کے کئی معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو ہے صریحاً تکبر کرنا، اور ایک کئی ذرائع سے تکبر کرنا۔ آدمی کھاتا تو مانگ کر ہے مگر لباس وہ امیروں والے پہنتا ہے، اس کی زندگی شاہانہ ہے، تو ایسا آدمی بھی اس زمرے میں آتا ہے۔ اور ایک تو وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا ہے، اگر لوگ اسے نہ دیں بدتمیزی پہ اتر آتا ہے کہ آپ نہیں دینا چاہتے تو نہ دیں، یعنی اگر وہ سوال کرتا ہے اسے نہ دیا جائے پھر وہ بد زبانی پر اتر آتا ہے، ایسا فقیر بھی مراد ہے۔ اور تیسری جو قسم کے لوگ ہیں ان کی وضاحت بھی کر دی گئی کہ جو خریدتے وقت اور اپنا مال بیچتے وقت قسم کھاتے ہیں۔ یہاں صرف قسم کا ذکر ہے، جھوٹی قسم کا ذکر نہیں ہے۔ پچھلی جو حدیث میں ہم نے پڑھا تھا وہ جھوٹی قسم کا ذکر تھا، یہاں صرف قسم کا ذکر ہے، یعنی آپ نے کاروبار میں قسم نہیں کھانی، آپ کی چاہے وہ قسم سچی ہی کیوں نہ ہو، آپ ہمیشہ چاہے وہ کھرا مال کیوں نہ بیچیں، اس پر بھی آپ قسم نہیں کھا سکتے کہ اللہ کی قسم یہ میرا مال 1 نمبر ہے، آپ اس پر بھی قسم نہ کھائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن ہم اللہ کی گرفت میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان تینوں قسم کے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔